مرید کے میں ٹریفنگ کی گئی ہے اور جس طرح سے گولیاں ماری گئی ہیں اور جس طرح سے شہید کیا گیا ہے، جس طرح سے احتجاج کو کچلنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ریاستی جبلت جو ہے یہ کب تک مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں یہ احتجاج کو جو ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اور یہ ایک ریاستی جبر کے ذریعے اس کو کرش کرنا چاہتے ہیں، کچلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کا وتیرہ بن چکا ہے، لیکن یہ ایک تو انتہائی غیر مناسب ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ گفت و شنید کے ساتھ آپ بات چیت کریں اور جائز مطالبات کو تسلیم کیا جائے، یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ ہمارا جو ہے 60 70 80 ہزار جو ہے لقمہ اجل ہوا ہے فلسطینی بچوں کو، اس میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں جن کو مارا گیا ہے اور ہسپتال تک نہیں چھوڑے گئے، اور ان کو جو ہے جس طرح فاقہ کشی ان پر کی گئی ہے، اور جس طرح سے ہمارا فلوٹیلا جو دنیا سے سارے پرامن طریقے سے وہ اپنا وہ ترسیل لے کر گئے تھے، خوراک کی یا ادویات کی لے کر گئے تھے، جس میں ہمارا ایک سینیٹر مشتاق بھی موجود تھا، ان کو بھی جو ہے یہ اسرائیل ننگی جارحیت کرتے ہوئے اٹھا کر لے گئے، اور دنیا ساری میں احتجاج ہوا، لیکن ہم احتجاج نہیں کر سکتے، پاکستان کا جو ہے احتجاج نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تکلف کیا ہوا ہے، ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے جمہوریت کا، ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے آئین کا۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو تو ویسے آپ نے دفن کر دیا ہے، ایک ہی امید ہوتی تھی کہ غیر جانبدار جو عدلیہ ہوگی جو انصاف فراہم کرے گی، اس کو بھی آپ نے دفن کر دیا۔ تو اب آپ سیدھا آپ سامنے آ جائیں، احتجاج آپ نہیں کرنے دیتے، پیکا کے ذریعے سے آپ نے جو ہے میڈیا ساری کا گلا دبا کے ان کو جو ہے کہا کہ اتنا سال آپ کو سزا ہوگی اور اتنے لاکھ آپ کو جرمانہ ہوگا اگر آپ ہماری ہمنوائی نہیں کریں گے، یعنی آپ ان کی مرضی کی خبریں چلائیں، تب تو آپ کو شاباش ہے، تب تو آپ کو اجازت بھی ہے، اور اگر آپ تنقید کریں گے کہ بھائی پاکستانی شہریوں کے آپ محافظ ہو، پاکستانی شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کے لیے آپ کو نہیں بٹھایا، آپ جو ہے سرحدوں کے محافظ ہو، آپ حکمرانی کا حق نہیں رکھتے ہو، تو آپ آئین سے بھی ماورا آپ سمجھتے ہو کہ آپ ریاست ہو اور ہم جو ہے عوام کیڑے مکوڑے غلام ہیں۔ او بھائی صاحب، اگر یہی ہوتا تو قائد اعظم کی روح تڑپ رہی ہوگی، آج علامہ اقبال کی روح تڑپ رہی ہوگی، اور جو خالق آئین ہے ذوالفقار علی بھٹو، اس کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی کہ میرے نواسے نے یہ کیا کیا ہے اس آئین کے ساتھ، جو بگاڑ کیا ہے، کھلواڑ کیا ہے۔ دیکھیں جب ہم نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم 1971 کے سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھے، جس کو عوام نے ہیوی مینڈیٹ دے کے جتایا تھا، ہم نے اس کو اقتدار نہ دیا، اور یہ وہ مجیب الرحمان تھا جو محترمہ فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا، یہ وہ مشرقی پاکستان تھا جہاں سے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی شروعات ہوئی تھی، یہ وہ بنگال ہے جہاں سے ہمارے جو ہے جا کے لیجسلیٹرز جیتے تھے، مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے تھے وہاں سے۔ یہاں تو پنجاب میں تو 1945 تک یونینسٹ کی حکومت تھی جو کانگریس کے ہم نوا تھے، تو ہم نے انہی کو غدار قرار دے دیا جنہوں نے پاکستان کے خالق ہیں، جو پاکستان کی آبادی بھی آدھی سے زیادہ ان کے پاس تھی، ہم نے ان کو جو ہے اقتدار دینے سے انکار کر دیا، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑی جبلت کے ساتھ یہ کہتا تھا، یہ جو یحییٰ خان ہے کہ میں یہ کیڑے مکوڑے ہیں بنگالی، ان کو میں سمندر میں پھینکوں گا، مجھے بنگال کی سرزمین چاہیے، یہ بنگالی نہیں چاہیے۔ اور اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو اب ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی جنگ چھیڑ لی ہے۔ او بھائی، افغان ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ان کو 40-45 سال سے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے، ان کی اولادیں یہاں پیدا ہوئیں، وہ انہوں نے آپ نے ان کو دھکا دے کے جو ہے اس طریقے سے اٹھا کے باہر پھینک رہے ہو، تو وہ کیا آپ کو خیال ہے کہ وہ تو دوبارہ پھر بیچارے بے کس اور لاغر اور مہاجر ہو گئے، تو پھر آپ کہتے ہو کہ بات چیت نہ کریں۔ اوے مودی سے تو بات چیت کرنے کو تیار ہو، انڈیا سے تو بات چیت کرنے کو تیار ہو، آپ بدترین اپنے دشمن سے تو بات کرنے کو تیار ہو، نہیں بات کرنی تو عمران خان کے ساتھ نہیں بات کرنی، اس لیے کہ وہ پاکستان کے عوام کا ہر دل عزیز ہے، دلوں کی دھڑکن ہے، وہ اس سے بھی بات نہیں کرنی ہے، اور ہم نے نہیں بات کرنی ہے تو ہم نے جو ہے اپنے افغان بھائیوں سے بھی بات نہیں کرنی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر جس طریقے سے کل جس شان سے وہ بنا ہے، سہیل آفریدی بنا ہے،
वो भी मैं समझता हूँ आपको मुबारक हो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अवाम को मुबारक हो जिस ज़ोरदार तरीके से बनाए, और जिस शर्मनाक और बेहयाई से उस वक्त वहाँ गवर्नर साहब ने जो है वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया। मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, गवर्नर को कोई इख्तियार नहीं होता है। एक दफ़ा आपने कर दिया, उसके बाद जब दोबारा आई है उसका इस्तीफ़ा आप रोक ही नहीं सकते, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर आप उसको मुस्तरद कर ही नहीं सकते। यानी बाकी सारी दुनिया तो जानती है कि उसने इस्तीफ़ा दिया है, वो खुद भी बांगे दोहल कह रहा है कि मैंने इस्तीफ़ा दिया है, और गवर्नर साहब लिखते हैं आपके दस्तखत नहीं मिलते, आपकी खताबत नहीं मिलती है, आपकी किताबत नहीं मिलती है। शर्म करो, डूब मरो शर्म से। अगर आपने जो है इलेक्शन कमीशन को अपनी बांदी और लौंडी बनाकर और आपने जो है उससे कहलवा दिया कि ये आज़ाद मुतसव्वर होंगे सारे, और फिर आपने कहा कि मंडी लगाएंगे, तो वो गयूर अफ़गानी जो है हमारा जो बलोची है, बलूचिस्तान का, सॉरी खैबर पख्तूनख्वा का जो गयूर MPA है, एक भी नहीं टूटा है। इसके बावजूद कि इन्होंने ये बेईमानी करवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इनको आज़ाद बखेर कर फेंक दिया, लेकिन एक ने अपनी ज़मीर फरोशी नहीं की है, एक को भी ये ख़रीद नहीं सकते हैं। 115 में से, माइंड यू, ये 30 जो थे मखसूस नशिस्तों वाले, क्योंकि 145 का कुल हाउस है, और उसमें से 30 वो फिर मुरीद के में जो है जिस तरीके से स्ट्रैफिंग की गई है, और जिस तरह से गोलियां मारी गई हैं, और जिस तरह से शहीद किया गया है, जिस तरह से एहतजाज को कुचलने की कोशिश की गई है, ये रियासती जबिल्लत जो है ये कब तक मुझे नहीं समझ आती है कि क्यों ये एहतजाज को जो है ये गैर आइनी और गैर कानूनी और ये एक रियासती जबर के ज़रिए उसको क्रश करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। तो ये एक इनका वतीरा बन चुका है। लेकिन ये एक तो इंतहाई गैर मुनासिब है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं।